پاکستان ایئر فورس میں چین کے تیار کردہ جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-35A کی شمولیت اب کوئی راز نہیں رہا۔ ہفتے نہیں تو بس سمجھیں کچھ مہینوں کی ہی بات رہ گئی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ آپشنز محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، اور یقینی طور پر بھارتی بھی جانتے ہیں کہ اپنے تمام تر غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کے باوجود ان کے ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ کا حشر بھی تیجس سے مختلف نہیں ہوگا اگر انہوں نے اپنی پالیسیز اور اپنی روش نہ بدلی۔ دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت واحد وائبل آپشن روس کا سخوئی 57 ہے، جو کہ یقیناً نئی دلی کے لیے تھوک کر چاٹنے کے مترادف ہوگا۔ روس بھارت کو سخوئی 57 دے گا یا نہیں دے گا، یا دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، دونوں کی ڈیل کس بنیاد پر ہوگی، کیا روس بھارت کو واقعی سخوئی 57 کا سورس کوڈ بھی دے گا، یہ تمام سوالات ایک طرف ہیں۔ لیکن اگر جائزہ لیا جائے کہ پاکستان ایئر فورس میں J-35 شامل ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے بھارت کے پاس مستقبل میں سخوئی 57 ہوگا تو کیا منظر ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایئر فورس بھارت سے کہیں پہلے اپنے بیڑے میں 5th جنریشن J-35A شامل کر لے گی، اور یوں سب سے پہلے تو وقت، جو کہ سب سے قیمتی ترین شے ہے، اس کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس بھارت کو شکست دے گی۔ یعنی پاکستان ایئر فورس کئی برس کی لیڈ سے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ طیارہ استعمال کرے گی۔ دوسری طرف جزیات دیکھی جائیں، یہ تفصیلات کا جائزہ لیا جائے، J-35A اپنے روسی ساتھی یعنی کہ سخوئی 57 کے مقابلے میں کہیں آگے ہے۔ بظاہر دیکھنے پر ہی فرق سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ناہموار سطح کی بدولت سخوئی 57 کی ریڈار پر چھپنے کی صلاحیت J-35A کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ دوسری طرف اینگل سین، راؤنڈڈ انجنز، پروٹروژنز یا سخوئی 57 کے فرنٹ پر موجود EOTS بھی اس کی ریڈار ریفلیکشنز کو بڑھا دے گا۔ سینسر سوٹ کی بات کی جائے تو J-35A میں الیکٹرو آپٹیکل ڈسٹریبیوٹڈ اپرچر موجود ہے، جو اس کے پائلٹ کو صحیح معنوں میں 5th جنریشن سچویشنل اویئرنیس دیتا ہے۔ دوسری طرف اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایویونکس، ڈیٹا لنک اور اس سے منسلک دیگر ٹیکنالوجیز میں چین کا اب کوئی سامنا نہیں۔ رینج کا جائزہ لیا جائے تو J-35A کا سخوئی 57 کے مقابلے میں کامبیٹ ریڈیس 1500 کلومیٹر پر محیط ہے، جو کہ اس کے WS-19 انجنز کی بہتر فیول ایفیشنسی کی بدولت ہے۔ J-35A کا انٹرنل فیول ٹینک بھی 8 ٹن ایندھن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف روس اگر اپنے سخوئی 57 کو AL-51F1 انجن سے لیس کرے تو شاید وہ رینج کے حوالے سے J-35A کا مقابلہ کر سکے، لیکن پھر بھی J-35A جیسے میڈیم فائٹر جیٹ کے مقابلے میں ہیوی فائٹر کہلانے والے سخوئی 57 کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ مینیوربلٹی ہمیشہ سے روسی طیاروں کا خاصہ رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاگ فائٹس کی موجودہ دور میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن اب بھی آنے والے میزائل کا اگر بہت دور یا ایکسٹریم رینج سے طیارے کو پتہ چل جائے تو شاید کچھ ہل جل کر کے پائلٹس اپنے جہاز کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سخوئی 57 کی مینیوربلٹی فی الحال صرف ایئر شوز میں کرتب دکھانے کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ J-35A میں کیا خاص بات ہے جو وہ روسی طیارے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت ہم J-35A کا مقابلہ صرف اور صرف سخوئی 57 سے کر رہے ہیں۔ F-35 TFX کان یا F-22 ریپٹر یا چین کے ہی مائٹی ڈریگن J-20 سے اس کا فی الحال مقابلہ یا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا۔ بنیادی طور پر J-35 ایک کیریئر بیسڈ جہاز ہے اور اس کی انجینئرنگ بھی اسی حساب کتاب سے کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انتہائی مضبوط اور شدت برداشت کرنے والا جہاز ہے، اور اس کی ڈیمانڈنگ ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں، اور اس کی تیاری میں خاص طور پر ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف J-35A ایئر فورس ویریئنٹ ہے، مجموعی طور پر اسے ہلکا رکھا گیا ہے۔ سخوئی 57 بھی برا جہاز نہیں، لیکن 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر کے طور پر اس کی اسٹیلتھ خصوصیات ہی کافی زیادہ سوالیہ نشانات کو جنم دیتی ہیں۔ لیکن پروٹوٹائپ سے ہوتے ہوئے پروڈکشن ماڈل تک سخوئی 57 میں کافی نمایاں اور مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سخوئی 57 پاکستان کے J-35A کے مقابلے میں آیا تو اس کا حشر ان رافیل سے بھی برا ہوگا جنہوں نے پاکستان کے J-10C طیاروں کا سامنا کرنے کی کوشش کی تھی۔ J-10C اور رافیل کو ٹکر کا جہاز کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف J-35A کو کرٹیکل ایریاز میں سخوئی 57 پر واضح برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پاکستان چین سے آنے والے وقت میں صرف J-35A نہیں بلکہ KJ-500 ایووکس اور HQ-19 جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی حاصل کر رہا ہے۔ چین کی بدولت پاکستان کے پہلے سے موجود نیٹ ورک سینٹرک کیپیبلٹیز یا الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں میں مزید اور خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔